والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قبلتین، صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 4 وزیر عطا فرمائے اور 4 وزیروں کے ساتھ اللہ پاک نے میری مدد فرمائی۔ اثنین فی السماء، 2 آسمان پہ ہیں، و اثنین فی الارض، اور 2 زمین پہ ہیں۔ اصحاب رسول نے عرض کی، آقا آسمان والے وزیروں کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک جبریل ہے، دوسرا میکائیل ہے، اور زمین پہ بھی 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام حضرت عمر ہے۔ ان 4 کے صدقے اللہ پاک نے میرے نبی کی مدد فرمائی، تو یہ کہنے میں غلط نہ ہوگا اگر یہ 4 مل کر میرے مصطفیٰ کی مدد فرما سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان تے یہ عقیدہ ہے، میرا نبی خدا کی عطا سے اپنی ساری امت کی مدد فرما سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضرت جبریل تے حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سید الملائکہ سیدنا جبریل امین کا ذکر خیر کیا تھا۔ آج جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشید میں ہم سیدنا میکائیل علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جبریل کا اصلی نام عبداللہ ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصلی نام عبید اللہ ہے۔ ان کے القابات مشہور ہیں، جبریل اپنے لقب سے مشہور ہے، میکائیل اپنے لقب سے مشہور ہے، اسرافیل اپنے لقب سے مشہور ہے، عزرائیل اپنے لقب سے مشہور ہے۔ ان کے اصلی نام کچھ اور ہے۔ جبریل امین کا اصلی نام ہے عبداللہ، میکائیل کا اصلی نام ہے عبید اللہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں جبر، میک، اسر اور عزر، یہ 4 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ میکائیل کو میکائیل کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی بندے کو کوئی لقب ملتا ہے
اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت دے کر وصف دے کر لقب ملتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ شیر ہے، یہ تو شیر کا بچہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے یہ بہادر ہے، یہ لڑنے والا آدمی ہے. اس لیے ہم اس کے اندر وصف کو دے کر صفت کو دے کر اس کی جو ہے نا وہ القابات رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے اندر بے شمار صفتیں رکھی ہیں. جب کوئی فرشتہ کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، اس صفت کی وجہ سے اس کو لقب ملتا ہے. تو میکائیل علیہ السلام کا لقب ہے میکائیل، اور میکائیل نکلا ہے کیل سے، اور کیل کہتے ہیں ناپنا اور تولنا. آپ کو یہ لقب کیوں ملا؟ وہ کہتے آسمان پر جتنے بارش کے قطرے ہیں اس کا علم میکائیل کے پاس ہے. کتنے قطرے زمین پہ گرنے ہیں اس کا علم میکائیل کے پاس ہے. کتنے مشرق میں جانے ہیں مغرب میں جانے ہیں میکائیل جانتا ہے. کتنے قطروں سے زمین آباد ہوگی غیر آباد ہوگی میکائیل جانتا ہے. اور کتنے قطروں سے کتنے پودے نکلیں گے، کتنا اناج نکلے گا میکائیل جانتا ہے. کون سی زمین پانی قبول کرے گی میکائیل جانتا ہے، اور کون سی زمین پانی قبول نہیں کرے گی میکائیل جانتا ہے. کتنے دانے نکلیں گے، کتنے خاندان کھائیں گے، کتنی نسلیں کھائیں گی، کتنے جانور کتنے پرندے کھائیں گے میکائیل جانتا ہے. میں ساری رات سوچتا رہا جس خدا نے فرشتے کو قطرے قطرے کا علم دیا ہے اس خدا نے تیرے اور میرے مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. یہ تو میرے اور آپ کے نبی کا وزیر ہے اور دوسرے نمبر کا وزیر ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، اتنی بڑی کائنات ہے، صرف پاکستان کی آبادی لگائیں میرے حساب سے 20 کے 22 کروڑ آبادی پر ہمارا یہ ملک مشتمل ہے، اور پوری دنیا میں اربوں خربوں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حجر بھی ہیں، شجر بھی ہیں. پوری کائنات اللہ کی بھری پڑی ہے. ایک اکیلا میکائیل سب کے پاس کیسے روزی لے کر آتا ہے؟ علماء فرماتے وَمَا مِن شَيْءٍ يَنبَتُ إِلَّا مَلَكٌ بِهِ. ایک میکائیل نہیں لے کر آتا. اللہ پاک نے میکائیل کو لاکھوں کروڑوں غلام عطا فرمائے ہیں. زمین پر کوئی اناج باغ میں اگرتا ہے، جبریل کا خاتم اس اناج کے ساتھ پہلے پہنچ جاتا ہے. کوئی پتا زمین سے باغ میں نکلتا ہے، جبریل کا وزیر میکائیل کا وزیر وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے. کسان اپنی کھیتی میں ہل بعد میں چلاتا ہے، میکائیل کا غلام وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ پاک بندے کی نیت دیکھتا ہے، اس حساب سے کھیتی آگے اگتی ہے. قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے آسمان سے آواز سنی ہے، اے بادل فلاں کی زمین پہ جا، وہاں پہ تو نے برسات کرنی ہے. بندہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، شہر بھی اللہ کا ہے، گاؤں بھی اللہ کا ہے، بستی بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے فلاں بن فلاں کسان نہیں ہے، آپ نے اس کی کھیتی پہ جا کے برسات کرنی ہے. جیسے پنڈی والے کہتے ہیں بھئی ہمارے پنڈی میں بارش ہوئی ہے، اسلام آباد والے کہتے ہیں یہاں تو ایک قطرہ بھی نہیں آیا. اور کبھی اسلام آباد والے کہتے ہیں بھئی ہمارے شہر میں بارش ہوئی ہے، پنڈی والے کہتے ہیں یہاں پہ بارش نہیں ہوئی. اور کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. وہ جوان کہتا ہے جب میں اس کھیت میں پہنچا میں نے دیکھا تہبند کے اندر ملبوس ایک دیہاتی ہے. میں نے کہا میں نے آج بادل سے سنا ہے کہ فلاں کی زمین پہ جا کے برسات کرنی ہے، بتا تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا جب بھی کھیتی آتی ہے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے لیے اپنی آل اولاد کے لیے کرتا ہوں،
دوسرا حصہ زمین پہ خرچ کرتا ہوں اور تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے رزق سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، پھر انسان جب بیج بوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کرم فرما دیتا ہے۔ پرانے جتنے بھی آپ ہمارے کسان بھائی لے لیں، ان کی یہ عادت تھی، اگر زمین میں سے 10% نکلا ہے 9% وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، 1% وہ اللہ والوں کے لیے، اللہ کے پیارے بندوں کے لیے لکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں مالا مال رکھا ہوا تھا۔ اور آج یہ دور آ گیا کہ آپ موٹر وے پہ چلے جائیں، سفر کریں، آپ کو باقاعدہ کھیتوں کے اندر ایک کپڑا نظر آئے گا۔ وہ کپڑا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ پرندے نہ آئے، کوئی جانور آ کے ہماری کھیتی سے دانا نہ چگے۔ علماء کہتے اگر یہ نیت ہے کہ فصل خراب نہ ہو اس لیے کپڑا لگایا جائز ہے، اگر یہ نیت رکھی ہے کہ درندے پرندے کچھ کھائے نہ، علماء کہتے یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو تم کھیتی لگاتے ہو، درخت لگاتے ہو، ایک پرندہ بھی اگر ایک دانہ چگتا ہے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں معراج کی رات ہے، ان دونوں فرشتوں کا میں ساتھ ساتھ ذکر کروں گا۔ معراج کی رات ہے، جبریل امین میرے لیے سواری لے کر آئے۔ جب میں براق پہ سوار ہوا، جبریل امین نے اس براق کی لگام کو پکڑا۔ جب میں نے پاؤں رکاب میں ڈالا تو میکائیل نے اپنے دونوں پر بچھا لیے۔ دونوں فرشتے مجھے بیت المقدس لے کر آئے، 1.25 لاکھ نبی موجود تھے، مجھے ان کا امام بنایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو میرا مقتدی بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین واپس آ جاؤ، ابھی نماز ہوئی ہے، ابھی امام بنے ہیں، 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کے مقتدی بنے ہیں، حکم ہوا جبریل نبی کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں رب کے دربار میں گیا، میرے رب نے کہا جبریل ایک سوال ہے، یہ سوال آپ نے نبی کی بارگاہ میں کرنا ہے اور نبی کو کہنا ہے یہ سوال آپ 1.25 لاکھ نبیوں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اے اللہ وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا جبریل آپ نے میرے نبی سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ مجھے چھوڑ کر غیر خدا کی عبادت کرو۔ جبریل کہتے سوال بڑا عجیب و غریب تھا، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے پاس میکائیل آئے تھے، میکائیل نے کہا جبریل کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا رب نے کہا ہے کہ آپ نے نبی سے سوال کرنا ہے کہ نبیوں بتاؤ کیا اللہ نے تمہیں کبھی حکم دیا کہ میری عبادت کو چھوڑ کر کسی اور خدا کی عبادت کرو؟ اب یہ سوال ہے میں نبی سے کیسے پوچھوں؟ فرمایا آپ نے نبی سے نہیں پوچھنا، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جبریل نے کہا میکائیل اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کو خدا پر یقین ہے کہ میں میکائیل کو مصطفیٰ کی ذات پہ یقین ہے۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، حرام ہے، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے نبیوں نے حکم دیا، نہ اللہ کے رسولوں نے حکم دیا۔ اب سواری آسمان کی طرف گئی، حضور فرماتے میں 5ویں آسمان پر پہنچا۔ اب یہاں سے آپ میکائیل کے قد و قامت کا اندازہ لگائیں۔ کہتے میں 5ویں آسمان پر پہنچا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے 1000 منہ عطا فرمائے ہیں، 1000 منہ کے ساتھ اللہ نے 1000 پر عطا فرمائے، 1000 پروں کے ساتھ اللہ نے 1000 سر عطا فرمائے۔ ایک پاؤں جنت میں ہے تو دوسرا پاؤں زمین میں ہے، دائیں بائیں رزق بکھرا ہوا ہے، سامنے ایک ترازو ہے جس کا ایک پلڑا مشرق میں ہے تو دوسرا پلڑا مغرب میں ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کا وزیر حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔
حضور فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے ان کو جا کے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا آقا آج ہم اتنے خوش ہیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ خدا کی دنیا بنی ہے، آج سے پہلے اتنے خوش نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میکائیل خوش کیوں ہو؟ فرمایا پہلے بن دیکھے آپ پہ درود پڑھتے تھے، آج آپ کا دیدار بھی کریں گے، آپ کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھیں گے۔ آپ کہتے فرشتوں نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا، میں نے کہا میکائیل تیرے خادم کتنے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول ذرا نگاہ اٹھائے، میں نے دیکھا کہ 7 لاکھ فرشتے ہیں۔ اب اندازہ لگانا، 7 لاکھ فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، ہر جھنڈے کے نیچے 7 لاکھ فرشتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے فرشتے میں نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ دوسری روایت آپ کہتے میں معراج پہ گیا، میں نے دیکھا حضرت میکائیل کے 7000 پر ہیں، 7000 سر ہیں، 7000 منہ ہیں، 7000 زبانیں ہیں، ہر زبان سے ایک تسبیح جاری ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ آپ اور میں یہ جو نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو سب سے پہلے پڑھنے والا میکائیل ہے، اور قیامت کے دن جب مسلمان جہنم میں جا رہا ہوگا، یہ اپنے پر نوری جہنم کے دروازے کے آگے رکھ دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میکائیل کیا ہوا؟ اے اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیج، یہ وہ تسبیح پڑھتا تھا جو میں تیری شان میں تسبیح پڑھتا تھا۔ فرمائے میکائیل نبی کی امت کی سفارش کرے گا، خدا اس پر دوزخ کی آگ کو حرام اور جنت کو واجب فرما دے گا۔ سب سے پہلے تسبیح میکائیل نے پڑھی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تیسری روایت حضور فرماتے میں 5ویں آسمان پہ گیا، میں نے دیکھا کہ رزق کے پہاڑ ہیں، اور میکائیل کہہ رہے فلاں کو اتنا دینا ہے، آج فلاں کو اتنا دینا ہے، آج فلاں کے ہاں اتنا پہنچانا ہے، آج فلاں کے ہاں اتنا پہنچانا ہے۔ ہمارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، آج دہاڑی اچھی لگی ہے بھائی، آج کاروبار اچھا ہوا ہے، آج گاہک اچھے آئے ہیں، آج فلاں کی شکل دیکھی ہے۔ اس میں تیرا تے میرا کمال تو نہیں، جو ماں کے پیٹ میں خدا نے رزق لکھ دیا ہے، میکائیل اسے بندوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رازق تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، روٹی اللہ سے مانگو، روزی اللہ سے مانگو، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اس ذات سے مانگو جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نبیوں سے مانگتے ہو، کبھی داتا دربار جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو، کبھی آپ پیروں کے پاس جاتے ہو، کبھی آپ فقیروں کے پاس جاتے ہو۔ آگے سے ہم نے کہا پھر یہ بتاؤ، اگر روزی روٹی خدا دیتا ہے، میکائیل کون سا رزق تقسیم کرتا ہے؟ جواب آیا روزی روٹی دینے والا خدا ہے، میکائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ میں نے کہا میکائیل میرے نبی کا وزیر ہے، اگر میکائیل خدا کا دیا ہوا رزق تقسیم کر سکتا ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، روزی خدا دیتا ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ میکائیل کو تم نے روزی روٹی والا مان لیا، یہی بات میں نے نبی کے بارے میں کی، شرک بھی ہو گیا، حرام بھی ہو گیا۔ اپنے عقائد کی اصلاح کرے، میکائیل تو میرے نبی کا وزیر ہے۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میکائیل کو اللہ نے حضرت جبرائیل تے اسرافیل سے 500 سال پہلے تخلیق فرمایا۔ یہ پہلے اس کی تخلیق ہوئی ہے، جب 500 سال پہلے تخلیق فرمایا، 70,000 اللہ پاک نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ اور نبی کا امتی کوئی بھی دنیا میں گناہ کرتا ہے تو میکائیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی کونے میں نبی کا کوئی غلام
جب ایک گناہ کرتا ہے میکائیل کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ پاک اس آنسو سے ایک فرشتے کی تخلیق فرما دیتا ہے۔ میں سوچتا رہا نبی کے امتی بے شمار ہیں، آپ کو مشرق میں بھی ملیں گے، آپ کو مغرب میں بھی ملیں گے، امریکہ میں چلے جائیں، لندن میں چلے جائیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، فرمایا کائنات میں نبی کے بے شمار غلام ہیں۔ یہ تو میں مخلوق کا ذکر کر رہا ہوں، اگر جانوروں میں جائیں وہ بھی نبی کے غلام ہیں، پرندوں میں جائیں وہ بھی نبی کے غلام ہیں، آسمانوں میں جائیں وہ بھی نبی کے غلام ہیں، 1.25 نبیوں کو پڑھے ہر نبی میرے نبی کا غلام ہے، 313 رسولوں کو پڑھے ہر رسول میرے نبی کا غلام ہے۔ غلام کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، غلام گناہ کرتا ہے، میکائیل دیکھ کے روتا ہے۔ اگر میکائیل عرش پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کے سارے غلاموں کو دیکھ سکتا ہے، میرا نبی فرش پہ بیٹھ کر اپنی ساری امت کو دیکھ سکتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ ابن سوریہ کافروں کا سردار ہے تے لشکر لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، اعلان نبوت میرے نبی نے کیا، چند سال گزرے تھے۔ آقا آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں۔ الذی ما غاب علیہم، آقا ہمارے بزرگوں نے بتایا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس غیب کا علم ہو۔ آپ اگر نبی ہو، آپ سچے سچے رسول ہو، ہم آپ سے 4 سوال کریں گے، بڑے مشکل سوال ہے، جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے صحیح جواب دے دیے پھر کیا کرو گے؟ عرض کی اللہ کے رسول پھر ہم کافر نہیں گے، کلمہ پڑھ کے آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تو چاہتا ہی یہی، نبوت خدا نے دی اس لیے ہے، رسالت خدا نے دی اس لیے ہے، آپ نے زمین پہ جا کے توحید کے پرچم بلند کرنے ہیں، تم اپنے سوال کرو۔ انہوں نے کہا ایو طعام حرم علی بنی اسرائیل، وہ کون سا کھانا تھا جو تھا حلال لیکن قوم بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے آپ نے یہ منت مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے اونٹنی کا گوشت مجھے بڑا پسند ہے، تو جانتا ہے اونٹنی کا گوشت مجھے زیادہ پسند ہے، اونٹنی کا دودھ مجھے محبوب ہے، اگر تو نے مجھے صحت عطا فرمائی میں اونٹنی کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ یہاں اللہ کے نبی نے منت مانگی، اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ کئی عرصے تک انہوں نے اونٹنی کا گوشت نہیں کھایا، اونٹنی کا دودھ نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ جواب ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، کہا جواب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آگے چلو۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، کیا وجہ ہے؟ بعض دفعہ بچہ ددیال کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ بچہ ننہال کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جو مائیں چلی جاتی ہے نا اسپتال میں، تو جو خوبصورت اعضاء ہوں، آنکھیں اچھی ہیں، ہونٹ اچھے ہیں، کہتے ہم پہ گیا ہے، تو جو برے اعضاء ہوں معاذ اللہ کہتے یہ باپ والوں پہ گیا ہے۔ علماء کہتے حرام ہے، حرام ہے، کیوں؟ فرمایا یہ علم ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا گمراہی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا باپ بیٹا چادر میں سوئے ہوئے تھے، پاؤں ان کے باہر تھے، ایک بندہ جس کے پاس علم قیاس کا علم تھا اس نے کہا یہ قدم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یہ باپ کے قدم ہے، یہ اس کے بیٹے کے قدم ہے۔ بغیر علم کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ اعضاء اس کے مشابہ ہے، یہ اعضاء اس کے مشابہ ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ بتائیں بچہ ددیال والوں کے کبھی مشابہ ہوتا ہے، کبھی ننہال والوں کے مشابہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر باپ کا نطفہ بیوی پر غالب آ جائے تو بچہ ددیال کے مشابہ ہوتا ہے، اگر ماں کا نطفہ اس کے باپ پر غالب آ جائے بچہ ننہال کے مشابہ ہوتا ہے۔
دونوں ایک دوسرے کی شکل دینے لگے. آپ نے فرمایا اب بتاؤ جواب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جواب ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تیسرا سوال کرو. انہوں نے کہا تیسرا سوال یہ ہے جب اللہ کا نبی سوتا ہے نبی پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی میری کیفیت یہ ہے فرمایا نیند موت کی بہن ہے. ہمیں نیند میں ہوش نہیں ہوتا, نیند میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے جو ٹیک لگا کے سوئے, اتنی ٹیک لگا کے سوئے آپ کی ٹیک کھینچی جائے تو آپ زمین پہ گر جائے. اسلام کہتا ہے ایسے بندے کے لیے ضروری ہے اٹھ کے وضو کرے. اس کا وضو نہیں رہا, جو ایسے سو رہا ہے جھونکے لے رہا ہے ٹیک نہیں لگائی ہوئی, اسلام کہتا ہے وضو برقرار ہے. جو بالکل سو گیا ہے, گہری نیند سو گیا ہے, آپ نے فرمایا وضو بھی کرو ہاتھوں کو بھی دھو, تمہیں نہیں معلوم تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. آقا جب نبی سوتا ہے نبی پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی, نبوت کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا. آقا دل کیوں نہیں سوتا؟ فرمایا اس دل میں امت کی یاد ہے, امتی فریاد کرے گا, امتی پکارے گا. امتی کی پکار کو کون سنے گا؟ امتی کی فریاد کو کون سنے گا؟ بتاؤ بھئی جواب ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے, کہا یہ جواب بھی ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے تین سوالوں کے تین جواب مل گئے. سوال تو انہوں نے تبدیل کرنا تھا. کہا آقا تھوڑا سوچنے کا ٹائم دے. تھوڑی آپس میں بیٹھے, میٹنگ ہوئی, بیٹھا گئے. پھر آئے آقا چوتھا سوال ہے یہ بتائیں نبیوں کا رسولوں کا رفیق کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رفیق جبریل, تمام نبیوں کا تمام رسولوں کا جو رفیق ہے وہ جبریل امین ہے. غصے سے چہرے لال ہو گئے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھیں سرخ ہو گئی, تیور ان کے بدل گئے, رنگ ان کے پھیکے پڑ گئے. آقا ہم یہ نہیں مانتے, جواب ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پوچھا بھئی کیوں؟ آقا جبریل سے ہماری نہیں لگتی. آپ نے فرمایا جبریل سے کیوں نہیں لگتی؟ آقا جب بھی عذاب لے کر آئے یہ فرشتہ لے کر آیا معاذ اللہ. رات کو ہم آپ کے خلاف تنہائی میں باتیں کرتے ہیں, صبح سورج بعد میں نکلتا ہے ساری باتیں آپ کو ہماری بتا دیتا ہے. کبھی جنگوں میں ہمارا ساتھ نہیں دیا, لڑائی میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. بدر لڑے تو یہ آپ کے ساتھ تھا, عہد میں تھے تب بھی یہ آپ کے ساتھ تھا. ہم جو ہے وہ جبریل امین کو نہیں مانتے. آپ نے فرمایا کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میکائیل کو مانتے ہیں. روزی لے کر آتا ہے, بارش لے کر آتا ہے, روٹیوں کے پہاڑ لے کر آتا ہے, اناج لے کر آتا ہے, گندم لے کر آتا ہے, ہمیشہ خوشخبریاں لے کر آتا ہے. اتنی بات ہوئی. عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہے, تورات انجیل کے. اس نے کہا رہنے دو, میں سوال کرتا ہوں. ایک ہے آپ کا سوال کرنا عام بندے کا عالم سے اور ہے, عالم کا عالم سے سوال کرنا اور ہے. اس نے کہا کہ میں تورات انجیل کا حافظ ہوں, مجھے ایک ہی سوال کا جواب دے دے, ابھی پتا چل جائے گا نبی ہیں کہ رسول ہیں, سچے ہیں کہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں. یہ بتائیں جب جنتی جنت میں جائیں گے بھوک لگے گی, اللہ روٹی میں جو سالن دے گا وہ سالن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کی کلیجی یا کلیجی سے ملتا جلتا گوشت ہوگا. اتنی بات کہنی تھی. عبداللہ کھڑا ہوا, فرمایا مکہ والوں سن لو, کوئی اس کو سچا مانے نہ مانے, میں کہتا ہوں اللہ ہے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی من کان عدوا للہ, جو اللہ کو دشمن رکھے, وملائکتہ فرشتوں کو دشمن رکھے, ورسلہ رسولوں کو دشمن رکھے, وجبریل اور جبریل کو رکھے, میکائیل کو رکھے. فرمایا اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. جب تم میرے دو فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہو پھر میں بھی تمہارا دشمن ہوں. بعض کہتے نہیں,
اس کا شان نزول کیوں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر پادریوں کے پاس جاتے، صبح کے ٹائم وہ تورات نکالتے، درس شروع ہوتا حضرت عمر پہلی صف میں، درس ختم ہوتا حضرت عمر مل کے جاتے۔ ایک دن پادری خطاب میں کہتا ہے ہمیں اصحاب محمد میں سے سب سے پیارا جو ہے نا وہ حضرت عمر۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمائے وجہ؟ اے عمر بن خطاب، آپ ہمارے درس میں آتے ہو، ہمارے خطاب سنتے ہو، ہماری کتاب تورات کو سنتے ہو۔ حضرت عمر نے اتنا پیارا جواب دیا، ان کو لاجواب کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں آتا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں پہلی صف میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں دیکھنے آتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری تورات سننے آتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا درس سننے آتا ہوں؟ پوچھا پھر کیوں آتے ہو؟ فرمایا اس تورات میں میرے نبی کی شان ہے۔ انہوں نے کہا، فرمایا اس لیے صدیوں سے بیٹھا ہوں، کبھی نہ کبھی میرے محمد کا ذکر تو ہوگا، غیروں کی زبان سے میرے نبی کا ذکر ہوگا، غیروں کی زبان سے میرے نبی کی تعریف ہوگی، اس تعریف کو سننے آتا ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں مانتے ہو؟ 7 آسمانوں کا مالک ہے؟ کہا نہیں۔ زمینوں کا مالک ہے؟ نہیں۔ مشرق مغرب بنا؟ نہیں۔ تجھے اور مجھے پیدا کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر خدا کو کیوں مانتے ہو؟ فرمایا اس لیے مانتا ہوں وہ میرے محمد کا رب ہے، میرا تو ہے ہی ہے، میرے نبی کا رب ہے، اس لیے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ تورات میں نبی کی شان ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ فرمایا پھر جو تورات میں نبی کی شان ہے آپ نبی کی شان کیوں نہیں بیان کر دے؟ انہوں نے کہا ایک ہی وجہ ہے، یہ جو جبریل ہے نا نبی کا ساتھی، اس سے ہماری نہیں لگتی، ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی نبی کے پاس ایک بار آیا، کسی نبی کے پاس 2 دفعہ آیا، کسی نبی کے پاس 3 مرتبہ آیا، واحد یہ نبی ہے 24,000 مرتبہ یہ نبی کا غلام بن کے مکہ اور مدینے میں آیا، اس لیے ہماری نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا بنتی کس سے ہے؟ انہوں نے کہا میکائیل سے۔ میکائیل رحمت والا فرشتہ ہے، روزی روٹی والا فرشتہ ہے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے، ناراض ہو کے سیدھا نبی کے پاس جانے لگے، ابھی نبی کی بارگاہ میں پہنچے نہ تھے۔ آپ نے فرمایا مرحبا بھی عمر بن خطاب، اے عمر تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ 2 فرشتوں کے لیے تو جھگڑا کر کے آیا، خدا نے عرش قرآن اٹھا کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ سمجھنا ہے کیا قرآن تھا؟ فرمایا جو دشمنی رکھے اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، ان 2 کو سمجھنا ہے۔ جو دشمن رکھے جبریل کو، 2 دشمن رکھے میکائیل کو، انہیں بتا دو اللہ ان کا دشمن ہے۔ علماء کہتے شاہ محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں بڑا زبردست نقطہ لکھے، وہ کہتے ہیں جو ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے مجھے یہ لوگ پسند نہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ جبریل کو نہیں مانتے، میکائیل کو مان رہے ہیں، میکائیل کو مانتے ہیں، جبریل کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند۔ تفسیر عزیزی میں شاہ محدث دہلوی کہتا ہے جو نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں اور آل کو نہیں مانتے، اور جو آل کو مانتے ہیں نبی کے اصحاب کو نہیں مانتے، فرمایا اللہ کہتا ہے یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اپنے ماتھے پہ اس بندیا کو سجا رہنے دو، یہ ستارہ میری قسمت کا بتا دیتا ہے کہ کعبے میں عشق ہو، مدینے والے کو پیٹ کرے تیرے عشق کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے دل میں اصحاب محمد کا بغض ہو، آل کا تو ذکر کرے تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک سے پیار کرنا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اب سمجھے گا یہ دونوں کون ہیں۔ آپ نے فرمایا وزیرایا من اثنین فی السماء، میرے 2 وزیر ہیں، ایک 2 آسمان پہ رہتے ہیں، وہ اثنین فی الارض،
اور دو جو ہیں وہ زمین پہ رہتے ہیں. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِ هَارُونَ أَخِي. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور یہ دعا کی، اے اللہ میرا وزیر بنا تے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. یہ روز آپ کے محلے میں جھگڑے ہوتے نا، وزیر اعلیٰ، وزیر پنجاب ہے، پنجاب کا وزیر ہے، پاکستان کا وزیر ہے. اور میں کہتا ہوں باقی باتیں چھوڑ، مولویوں سے بحث بعد میں کرنا، مجھے یہ بتا وزیر کسے کہتے ہیں. اسی قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے وزیر اسے کہتے ہیں جس سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو. وزیر اسے کہتے ہیں جس سے انسان کی کمر مضبوط ہو. انسان کی ساری باڈی کا دار و مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگی، دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے، لیکن بیٹھے بیٹھے میرے استاد نے وہ کام کر دکھایا، دنیا کو بتا دیا میں معذور نہیں، معذور تم ہو. دنیا کو انہوں نے بتا دیا. وزیر اسے کہتے ہیں جس سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو. وزیر اسے کہتے ہیں جس سے انسان کی کمر کو طاقت ملے. موسیٰ دور پہ جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو وزیر بنا. میرے محمد معراج پہ جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ابو بکر تے عمر کو میں محمد کا وزیر بنا. سمجھ رہے؟ دو وزیر ہیں، دو آسمان پہ، ایک جبریل ہے، دوسرا میکائیل ہے. دو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے تے دوسرے کا نام عمر ہے. یہ ووٹ ڈلتے نا پاکستان میں، ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے کبھی کبھی. اللہ کا شکر ہے ان چیزوں سے دور ہے. یہ پنجاب کا وزیر ہے، یہ فلاں ایریے کا وزیر ہے، یہ فلاں ایریے کا وزیر ہے، یہ کے پی کے کا وزیر ہے. میں سوچتا رہا ووٹ اتنے بڑے ووٹ ملے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا انڈیا میں بھی آپ کا وزیر ہو، پاکستان کا وزیر ہو، انڈونیشیا میں آپ کا وزیر ہو. نہیں 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 مولانا صاحب، پاکستان کی باؤنڈری ہے، جو یہاں جیتے گا وزیر اس باؤنڈری کے اندر رہے گا. جہاں تک بادشاہت ہوتی ہے وہاں تک وزارت ہوتی ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے. جہاں تک بادشاہت ہوتی ہے وزارت وہاں تک ہوتی ہے. حضور فرماتے میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں، 2 زمین پہ ہیں. دنیا کو بتا دیا عرش پہ بھی مصطفیٰ کی بادشاہت ہے اور فرش پہ بھی مصطفیٰ کی بادشاہت ہے. تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے سے فرق نہیں پڑے گا. اب اللہ کیا فرماتا ہے ان وزیروں کا؟ اللہ پاک فرماتا ہے معبود آپ کے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. اگر ایک وزیر کے ساتھ یہ دشمنی رکھیں گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ عدو للکافرین، بندہ کافر ہو جاتا ہے تو میں بھی ان کا دشمن بن جاتا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ جبریل نبی کا وزیر ہے، میکائیل نبی کا وزیر ہے. اللہ پاک فرمائے گا محبوب جو تیرے وزیر کے ساتھ دشمنی رکھے نا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کافروں کا میں دشمن ہوں. میں سوچتا رہا آسمانوں والے وزیر کا دشمن مسلمان نہیں رہتا تھے، زمین والے وزیروں کا دشمن. جس کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہو، جس کے سینے میں عمر کا بغض ہو، وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. آؤ ان وزیروں کا ذرا موازنہ کر دیں. معراج کی رات ہے، آسمان والا وزیر میرے نبی کو لینے آیا تو لینے کے لیے سواری لے کر آیا. زمین والا وزیر ہجرت کی رات ہے، میرے نبی اس کو لینے کے لیے آئے، وہ سواری لے کر آیا، ابو بکر مصطفیٰ کی سواری بن کے گیا. آسمان والا وزیر زمین پہ آیا، میرے مصطفیٰ کو آدھے راستے میں چھوڑ دیا، اور زمین والا وزیر مکہ سے چلا مدینے، اور مدینے میں آج بھی گنبد خضرا میں ہے، کل قیامت کے دن جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. آسمان والا وزیر سدرا پہ پہنچا ہے، آپ نے فرمایا وزیر آگے چلو. آقا آگے نہیں جاتا، آگے گیا، آگے موت ہے، جل کے راکھ ہو جاؤں گا.
سمجھیں؟ اور زمین والا وزیر کیا کہتا ہے جب میرے نبی غار ثور میں گئے، آقا آگے آپ نے نہیں جانا، پہلے میں جاتا ہوں، جو کوئی دمی یا موذی جانور ہوگا میری جان جائے اپنی جان نہ جائے۔ علماء کہتے ہیں جو اپنی جان بچا لے اسے آسمان کا وزیر کہتے ہیں، اور جو اپنی جان کو مصطفیٰ پہ لٹا دے اسے زمین کا وزیر کہتے ہیں۔ سواری لے کر آیا، یہ سواری بن کے گیا، دونوں نبی کی بارگاہ میں ہے، جبریل بھی ہے میکائیل بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میکائیل اگر ایسا ہو تجھے اپنی زندگی کے کچھ سال جبریل کو دینے پڑے، تو جبریل تجھے اپنی زندگی کے کچھ سال یا کچھ دن اس کو دینے پڑے، ایسا کرو گے؟ آقا ایسا نہیں کر سکتے، جو خدا نے زندگی رکھی ہے اس زندگی کو جئیں گے، اس رب کا شکر ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم تو آسمان کے وزیر ہو، جب باری آئی ہجرت کی رات کی آپ زمینی وزیر کو ساتھ لے کر گئے، مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ لٹایا، آپ نے فرمایا صبح اٹھنا، کفار کی امانتیں انہیں واپس کرنا، جان کا خطرہ ہے، مولا علی لیٹ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل اور میکائیل تم دونوں بھی نبی کے وزیر ہو، وہ دیکھو وہ نبی کا ویر ہے جو اپنی جان بچا لے انہیں آسمان کا وزیر کہتے ہیں، اور جو اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان کرے اسے مصطفیٰ کا ویر کہتے ہیں۔ مولا علی نبی کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ بھئی علی کو مبارک دو، فرمایا بخا بخا یا علی ان اللہ یباہیک بکم الملائکہ، فرمایا تیرے اس عمل کو دیکھ کر خدا فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا میرے دو صحابی دو فرشتوں کا مزاج رکھتے ہیں، وہی دو صحابی دو نبیوں کا مزاج رکھتے ہیں۔ دو صحابی دونوں فرشتوں کا مزاج رکھتے ہیں، اور وہی دو صحابی دو نبیوں کا مزاج رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا کون؟ آپ نے فرمایا ایک ابو بکر ہے تو دوسرا حضرت عمر ہے۔ ابو بکر کا مزاج میکائیل والا ہے، ابو بکر کا مزاج میکائیل والا ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا ہمیشہ نرمی کرتے ہیں، میٹھی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ فرمایا میرے یار عمر کا مزاج جو ہے جبریل والا ہے، بستیوں کو اڑا دینا، بستیوں کو پلٹا دینا۔ حضرت عمر کا مزاج بھی ایسا ہے، محبوب جو تیرا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میری تلوار اس کا سر اڑا دے گی۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دونوں نبیوں کا مزاج رکھتے ہیں۔ آقا کون سے نبی؟ فرمایا ایک ابراہیم کا رکھتا ہے، دوسرا نوح کا رکھتا ہے۔ فرمایا ابو بکر کا مزاج ایسے جیسے ابراہیم کا ہے، قوم نے آگ میں ڈالا پھر بھی دعا کر رہے تھے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو سمجھ دے۔ فرمایا عمر تیرا مزاج نوح علیہ السلام کی طرح ہے، نوح نے کہا تھا اے اللہ جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ میرے ہیں، جو باقی بچ گئے ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ حضرت عمر بھی یہ کہتے جو نبی کا نعرہ لگائے گا وہ ہمارا ہے، جو نبی کو نہیں مانے گا عمر کی تلوار اس کا سر قلم کر دے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں عود کی سرزمین پہ یقاتلان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین، میں نے دو آدمیوں کو حضور کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا، شام کا ٹائم ہے جنگ جیت گئے۔ میں نے کہا آقا آج سے پہلے میں نے ان دو بندوں کو نہیں دیکھا، وہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا ایک جبریل تھا دوسرا میکائیل تھا۔ آقا میں نے ابو بکر تو علی پاک کو بڑا لڑتے ہوئے دیکھا، پہلے اتنا نہیں لڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ان کا کمال نہیں، ایک کے ساتھ جبریل تھا تو دوسرے کے ساتھ میکائیل تھا۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، میرے نبی نے نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا پہلی سب میں میرے نبی نے نظر ڈالی تھی، آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، مولا علی کہاں پہ ہے؟ امام کو پتہ ہوتا نا میری پہلی صف کا نمازی ہے، یہ دوسری صف کا نمازی ہے، تیسری صف کا نظر رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں ہماری طرف دیکھتے نہیں، پتہ سارا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا کون کتنی توجہ سے سن رہا ہے۔ علی بن ابی طالب کہاں پہ ہے؟ پچھلی صفوں سے آواز آئی آقا میں پچھلی صف میں ہوں۔ آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا پیارے علی پہلی صف کے فضائل بھول گئے ہو؟ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پہلی صف میں جو نماز پڑھتا ہے
خدا خدا کے فرشتے اس کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں. جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے وہ ایمان کے قریب ہوتا ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ پہلی صف کی فضیلت کو جان لیں. مسجد میں لڑائی جھگڑا ہوگا، خطا کہ قرآن دازی ڈالی جائے گی، پہلی صف میں میں نماز پڑھوں گا. تے آج کوشش کیا ہوتی، تو آگے جا، تو آگے جا، پیچھے آواز ہے تو آگے جا، پہلی صف کا پتہ نہیں. آقا یہ سارے فضائل میرے علم میں ہیں. آپ نے فرمایا پھر پیارے علی پیچھے صف میں نماز کیوں پڑھی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جب بلال نے اذان دی میں مسجد میں تھا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو مسجد میں نے ادا کیے، پہلی صف میں شریک ہوا، مجھے وضو کے اندر شک واقع ہوا، جو ہمارے پاکستانیوں کو تو ہوتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ہو بھی جائے انہیں یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم واپس کیسے پلٹنا ہے. وہ ہماری ایک مسجد میں تراویحوں میں نمازی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اس نے ناک پہ ہاتھ رکھا، پچھلے قدم پہ آیا. ایسی ہے، ناک پہ ہاتھ رکھو، پچھلے قدم پہ. جب وہ پیچھے ہے تو پیچھے والے نے اگے ہونا. یہ ہمارا حال ہے. آقا نماز میں وضو میں شک ہوا ہے. وضو میں ایک ہوتا ہے ٹوٹ جانا، فرمایا بغیر وضو جب ایک سجدہ کرتا ہے انسان کفر کے قریب چلا جاتا ہے. ایک سجدہ. آقا وضو میں شک ہوا. میں نے کہا اس سے پہلے نبی سجدے میں جائیں. میں باہر نکلا، گھر جا کے حسنین کریمین کا پوچھا پانی لا کر دے، آواز ہی حسنین کریمین نہیں ہے. پریشان ہوا، نماز چلی جائے گی. آپ کہتے میں دوڑتا ہوا باہر نکلا، پانی کہاں سے لوں؟ علی کا نعرہ لگانے کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، 4 انگوٹھیاں پہن کے علی علی کرتا ہے. تجھے یہ نہیں پتا مولا علی نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا ایک دن سورج پلٹ پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ آقا عصر قضا ہو گئی ہے. میرے نبی نے اشارہ کر کے سورج پلٹا دیا. فرمایا تیری نماز نہ جائے. مولا علی تو وہ ہے، عصر تو نہیں پڑھتا، مغربین ظہرین 4 نمازیں تو کھا جاتا ہے، ہاتھ میں کڑے تیرے ہیں. یا علی کہہ کے چرس کا سوٹا لگا کے علی تجھے مل جائے گا. تجھے یہ نہیں پتا علی کو نشے سے کتنی نفرت ہے. تو نشہ پی کے علی کا نام لیتا ہے. میرے علی فرماتے لوگوں اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، دریا خشک ہو جائے، وہاں سے سبزہ نکلے اور سبزہ میرا گھوڑا کھا لے، میں اس گھوڑے کی سواری نہیں کروں گا. کوئی تمیز ہی نہیں ہے، نہ وضو ہے نہ کلی ہے. یا علی کا نعرہ، نالی پہ کھڑا ہو کر علی کا نام، یہ بے ادبی ہے، یہ ان کی شان میں توہین ہے. حقیقی محبوب تو اہل سنت ہے، سر پہ امامہ لیتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں اور ادب کے ساتھ مولا علی کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ فرمایا علی نے مصطفیٰ کا ادب کیا، ہم مولا علی کا ادب فرماتے ہیں. مولا علی باہر گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، اچانک 2 بندے نظر آئے. انہوں نے کہا مولا علی پانی ضرورت ہے. جی. ایک نے پانی کا پیالہ پیش کیا تو دوسرے کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رومال تھا. آپ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، رومال سے اپنے اعضاء کو پونجھ لیا. اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں وضو کے اعضاء کو نہیں پوجنا چاہیے، گناہ گرتے ہیں. آپ گناہ مسجد میں گرا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے اعضاء پونجے بھی ہیں، نبی کی سنت ہے. کبھی آپ نے اعضاء کو ایسے رکھ دیے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اعضاء کو پونجا، جب میں آیا بڑا پریشان تھا، ہائے آج نماز گئی، آج نماز گئی. میں جیسے پہنچا میں نے دیکھا نبی رکوع میں ہے. ٹائم نوٹ کریں، اتنی لمبی نماز آپ کا امام پڑھاتا ہے؟ ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے، 1 سیکنڈ ہے پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر، امام صاحب بھول گئے. 1 سیکنڈ، ایک سجدہ لمبا ہو جائے. لوگ نمازی جمعے کے بعد مولوی صاحب آج سجدہ بڑا لمبا کر دیا تھا، آپ نے رکوع بڑا لمبا کر دیا تھا، آج تقریر لمبی ہو گئی تھی، ٹائم پورا ہو گیا تھا. یہاں مولا علی گھر گئے، حسنین کو ڈھونڈا نہیں ملے، پانی ڈھونڈا نہیں ملے، باہر آئے، باہر آ کے وضو کیا. آپ کا میرا وضو نہیں تھا، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کیا. مسجد میں گئے، پہلی رکعت ہے، میرا نبی رکوع میں ہے. صحابہ کہتے اتنا لمبا رکوع اس سے پہلے نہ پہلے کیا تھا نہ اس کے بعد کبھی کیا.
ہم نے کہا سر نہیں اٹھائیں گے، سلام پھیر دیا، آقا میں رکوع میں شامل ہو گیا، پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہونے والا پوری رکعت کو پا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی تم جانتے ہو وہ دونوں کون تھے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ اللہ نہیں جانتا جو گاڑیوں کے پیچھے لکھا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا پیالہ لے کے آنے والا جبریل تھا، رومال دینے والا میکائیل تھا۔ اصحاب رسول نے کہا آقا یہ تو سمجھ آ گیا، آپ بتائیں اتنا لمبا رکوع کیوں کیا؟ فرمایا علی طہارت کے بڑے پابند ہیں، اللہ پاک نے جبریل تے میکائیل کو کہا علی وضو کے لیے جا رہا ہے، جب تک علی نماز میں شامل نہ ہو اے محمد آپ نے رکوع سے ساری نہیں اٹھانا۔ وہ کہتے اس علی سے تو بغض رکھتا ہے جس کا خون نبی سے ملتا ہے، اس کا بغض ہو تو فرمایا تیری عبادت قبول نہیں، تیرا ایمان بھی قبول نہیں۔ آخری بات آپ نے فرمایا جبریل میں نے جب بھی میکائیل کو دیکھا ہے وہ ہنستا نہیں ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول جب سے اللہ پاک نے جہنم کو تخلیق فرمایا میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔